السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حال ہی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 100 سال کی ہوئی ہے۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو 1920 میں جب یونیورسٹی کا درجہ ملا تھا تو ہندوستان کے مسلمانوں کا حال تقریباً آج جیسا ہی رہا ہوگا۔ 1857 کی غدر مسلمانوں کے لیے 1947 سے کم خوفناک اور نقصان دہ تو قطعی نہ تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 1857 میں مسلمان غربت میں گرے اور 1947 تک آتے آتے در بدر ہو گئے۔ دونوں ہی بار یعنی 1857 میں بھی اور 1947 میں بھی مسلمانوں نے دماغ کو درکنار رکھ دل کی سنی اور ایسا نقصان اٹھایا کہ جس کی آج تک بھرپائی نہ ہو سکی اور ہمیشہ جذبات کے طوفان میں بہہ گئے۔ 1857 میں انگریزوں کی غلامی کا جوا اتار پھینکنے کے لیے مسلمان میدان میں کود پڑے، یہ سوچے بنا کہ انگریز گئے تو ان کا راج آنے والا ہے نہیں۔ 1947 میں تو اکثر کو یہ بھی شاید نہ پتہ تھا کہ جس پاکستان کی بات محمد علی جناح کر رہے ہیں وہ ہے کیا۔ جناح اسے نیشن ود ان اے نیشن کہتے تو کبھی دیمک کھائے زمین کے ٹکڑے کی مانگ کرتے۔ آخر وہ مسلمان کے لیے ریزرویشن مانگنے نکلے تھے، لیکن پاکستان مل گیا تو خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ ہوا کیسے۔ مگر ایک بات تو طے تھی کہ 1947 میں انگریز جاتے جاتے مسلمانوں سے 1857 کا حساب برابر کر گئے تھے۔ 1857 کے بعد تو پھر بھی سنبھل گئے تھے، لیکن 1947 کے صدمے سے ابھی تک ابھر نہیں پائے تھے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ 1947 کے بعد ہمارے پاس کوئی سر سید احمد خان جیسا قائد نہیں تھا۔ اب ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ جس غلامی کا جوا اتار پھینکنے کے لیے ہم انگریزوں سے لڑائی کر رہے ہیں وہ ہمارے ہی سر پر آ گرا ہے۔ پاکستان بننے کے اپنے الگ قصے ہیں جس پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن جنہوں نے پاکستان مانگا وہ اپنے دیش چلے گئے اور جنہیں پاکستان میں دلچسپی نہیں تھی وہ یہیں رہ گئے۔ تو جو یہاں پہ لوگ بسنے والے ہیں وہ سٹیزن بائی چوائس ہیں، بائی ڈیفالٹ نہیں۔ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان تب انگریزوں کے غلام تھے، ان میں سے نہ کچھ کوئی دینے کی حیثیت میں تھا نہ کوئی کچھ لینے کی حیثیت میں تھا۔ دینے کی حیثیت میں اگر کوئی تھا تو وہ انگریز تھے، اور لینے کی حالت میں تو کوئی نہ تھا۔ انگریز جب چاہتے ایک ٹکڑا اچھال دیتے مانو چیل کے جھنڈ میں گوشت کا ٹکڑا گرا دیا ہو، جس سے جو جھپٹ گیا اور اسی چھینا جھپٹی میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو جاتے۔ بہرحال انگریز چلے گئے اپنے ملک، جناح چلے گئے اپنے وطن، یہاں جو رہ گئے وہ احساس کمتری کا بوجھ ڈھونے کو مجبور ہیں۔ حالانکہ سنویدھان سبھی ناگرکوں کے برابر کی بات کرتا ہے، اسی برابری کے لیے تمام انتظام بھی کیے گئے، لیکن ملک کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ برابری سنویدھان کے پنوں سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ یہ برابری سنویدھان کی برابری پنوں سے باہر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے میں سر سید احمد خان کی تعلیم اور بطور ادارہ AMU کافی اہم ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور اہم ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک طالب علم کی ذمہ داری کیا ہے، تو اس سوال کا جواب میرے خیال سے ایک عام طالب علم دے گا کہ اپنے ایگزامز کی اچھے سے تیاری کرنا، سلیبس پورا کرنا اور ایگزامز میں جا کے صحیح سوال کا جواب لکھانا۔ اور جو لوگ ذرا ذمہ دار قسم کے ہوں گے تو وہ اس میں اخلاق، کردار سازی اور ذہن سازی جیسے نقطے بھی اس جواب میں جوڑ دیں گے، لیکن میرے حساب سے یہ ایک علی گڑھ کے طالب علم کے جواب کے حساب سے یہ ایک مکمل جواب نہیں ہے، یہ بالکل ادھورا جواب ہے، اور ادھورا ہی نہیں بلکہ یہ ایک بالکل غلط جواب ہے۔ اور میں اس کو غلط جواب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک نامکمل جواب ہے۔ علی گڑھ کے طالب علم کی ذمہ داری صرف ڈگری حاصل کرنا یا قوم کی ٹھیکیداری کرنا نہیں ہے۔ تہذیب، اخلاق اور کردار کے لیے اب اسپیشل انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں، ایسے میں علی گڑھ کوئی الگ نہیں رہ جاتا۔ یہاں لفظ ذمہ داری اپنے آپ میں ایک ذمہ داری بن جاتا ہے۔ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں وہ قوم کے خون پسینے کی کمائی سے بنا ہے، اسے بنانے میں لوگوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی ہیں، اسے ایک مشن کی طرح کھڑا کیا گیا ہے۔ ایسے میں آپ کی اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس مشن کو بچا کر رکھیں، اور نہ صرف بچا کر بلکہ اسے آگے بڑھائیں۔ ظاہر ہے آج کے دور میں AMU جیسا ادارہ بن پانا آسان نہیں ہے، نہ سرکار آپ پر مہربان ہوگی اور نہ آپ کے پاس اتنے سنسادھن اکٹھے ہو پائیں گے۔ جن کے پاس سنسادھن ہیں ان کے دل بڑے نہیں ہیں، اور جن کے پاس سنسادھن نہیں ہے ان کے پاس سر سید احمد خان جیسا جذبہ، جوش اور جنون نہیں ہے۔ کون ہے جو آج اپنی عزت، اپنی غیرت کو داؤں پر لگا کر، گالی کھا کر، پیر میں گھنگرو باندھ کر، ناچ کر اس قوم کے لیے چندے اکٹھا کرے اور تمام طرح کی ذلت اور رسوائیاں اٹھا کر بھی علی گڑھ جیسا مشن چلائے؟ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ کی نظر میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میری نظر میں اس مسئلے کا حل تو بہت آسان ہے، بس کچھ کر گزرنے کا جذبہ چاہیے۔ آپ نہ بنائیے کوئی یونیورسٹی، آپ سے کوئی نہیں کہتا، اور نہ کوئی بڑے بڑے خواب دیکھیے، بس جب آپ اپنے گھر لوٹ کر جائیں تو گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے آس پاس کے 15 سے 20 میٹر کے دائرے میں نظر دوڑائیے، وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نظر آئے گا جسے آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پیسہ خرچ کیا جائے،
हो सकता है कि वो पढ़ने में दिलचस्पी रखता हो, पैसे भी ले आए, मगर सही रास्ता ना पाता हो। तो ये मदद आप पढ़ाई में कमज़ोर किसी साथी को घंटा 2 घंटा देकर भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी का दिल हो मगर घर से बाहर जाकर पढ़ने का हौसला ना हो, तो आप उसका हौसला बढ़ाकर ये मदद कर सकते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे काम बहुत बड़े नतीजे देते हैं। जब अलीगढ़ आ ही गए हो तो अपने साथ सिर्फ डिग्री लेकर मत जाना, अपने साथ एक शमा लेके जाना, और जहाँ जहालत और जुल्म का अंधेरा दिखे वहाँ पे ये शमा रख देना। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मदद करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करिए, मुआशरे को मजबूत करने का इरादा करिए, और जहाँ जुल्म नज़र आए वहाँ पर खड़े होकर उसका मुकाबला करना सीखिए। सर सैयद अहमद ख़ान भी तो हमसे यही चाहते थे। सर सैयद जैसे लोग 1857 के गुबार से हम लोगों को बाहर लेकर आए, तो अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी जो इस मिशन को आगे बढ़ाएं। 1947 के बाद के हिंदुस्तान में ये ज़िम्मेदारी हर उस शख्स की है जो सर सैयद के चमन का नमक खाकर लौटता है। फ़िरके, टुकड़े, सियासत और दलाली के चंगुल से खुद भी निकलिए और लोगों को भी आज़ाद करिए। उन तंजीमों से दूर रहिए जो कौम और फ़िरके के नाम पर वरगलाती हैं। तुम्हारा काम कौम को जुल्मत और जहालत के अंधेरों से निकालना है, और यह काम बखूबी अंजाम देना है। AMU के AMU बनने और 100 साल पूरे होने पर सर सैयद अहमद ख़ान को इससे बड़ी खिराज अक़ीदत कोई नहीं हो सकती।